السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق دکھائیں اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو باطل، جو غلط، جو جھوٹ ہے اللہ اس کو بھی ہمارے سامنے ظاہر کر دیجیے گا اور اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا، آمین۔ اور اللہ تعالی ہمارے سامنے حق کو خلط ملت نہ کیجیے گا کہ پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے گا، آمین ثم آمین۔ لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا 25 آیت کو ہی ہاف دیکھا تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا پیچھے سے دیکھا تھا، اور 25 آیت بھی، 24 25 25 ہاف رہ گئی ہے، تو اس کو انشاءاللہ آج کمپلیٹ کریں گے۔ تھوڑا سا ریویو، لاسٹ آیت میں ہم نے، لاسٹ کلاس میں، لاسٹ آیا میں دیکھا تھا ہم نے، لاسٹ پارٹ میں اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، ٹھیک ہے، مطلب بھیجے، رسول بھیجے، اور ان کے ساتھ نشانیاں بھیجی، اور ان کے ساتھ کتاب کو بھیجا، اور ان کے ساتھ میزان کو بھیجا، اور میزان کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگ جو ہیں وہ کس پر قائم ہو جائیں، قسط پر، بالقسط کہتے ہیں کہ لائک معاشرے کے اندر انصاف ہو، ٹھیک ہے، اور معاشرے کے اندر کیا چیز پھیلے، مطلب ظلم و ستم نہ ہو، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو اب معاشرے کے اندر دیکھیں، میں اور آپ تو اپنی ذات تک قرآن پاک کو ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ہم مطلب ہمارے پاس ہم بہت سے آپ دیکھیں آج تفاسیر موجود ہیں، اسکالرز ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قائم رکھے، اپنی امان میں رکھیں، مطلب ہم لوگ لرن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے حد تک تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن پورے معاشرے میں جب تک، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب بھیجی ہے نا، یہ صرف کسی ایک انسان کے لیے، کسی ایک کریڈ کے لیے، کسی ایک خاص مکتبہ فکر کے لیے، کسی ایک بندے کے لیے نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے، پوری دنیا کی امام بننے کے لیے آئی ہے۔ اس کے اندر جنگی قانون بھی ہیں، اس کے اندر پورے معاشرے کو چلانے کے طریقے بھی ہیں، اس کے اندر اقتصادی، اجتماعی، ہر طرح کی جو ویلیوز ہیں، کس طرح کام کیا جائے، سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ اب میں اپنے لیول تک تو چلیں، میں اپنے لیے تو کر سکتی ہوں، میں اور آپ ہم کہتے ہیں چلیں ہم اپنے لیول پہ تو کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے لیول پہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے اپنی ذات میں، ہمارے گھر پہ، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میزان بھی اللہ نے نازل کیا، کتاب کے اندر کیا ہے، آپ کو بیلنس بتایا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے جو ہے فرائض ادا کرنے، کس طرح جو ہے حقوق ادا کیے جائیں، کس طرح، یہ سب کچھ ہمیں بتاتا ہے، قرآن پاک کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن جو بڑے لیول پہ پوری کی پوری سوسائٹیز میں ہم اس کو کیسے قائم کریں، کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ پوری پوری سوسائٹیز ہی بدل جائیں، ٹھیک ہے، تو پہلے ہم آیت کی نظر کے کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی کہ اس کو ہم آج کس طرح کر سکتے ہیں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور لوہا اتارا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ نے حدید، لوہا نازل کیا، ٹھیک ہے، لوہے کو انزلنا مطلب اتارا، حدید کو، فیہ بأس شدید، اس کے اندر کیا ہے، جس میں بڑا زور ہے، ٹھیک ہے، لوہا ہے جس میں بڑا زور ہے، اور اس میں کیا ہے، فائدہ ہے، منافع ہے، فائدہ ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو نصرت دیتا ہے بن دیکھے، اور بے شک اللہ بہت قوی ہے اور بہت عزیز ہے، یعنی زبردست ہے۔ ابھی پیچھے تو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ کتاب بھیجی، ان کے ساتھ میزان بھیجا، ان کے ساتھ نشانیاں بھیجی، لیکن اچانک سے لوہے کی بات کیوں ہو گئی؟
ٹھیک ہے، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوہا ہے وہ آج کی جو جتنی انڈسٹریز ہیں، آپ دیکھیں کہ ساری انڈسٹریز لوہے پہ چل رہی ہوتی ہیں، لوہے کے بغیر کوئی مشینری کام نہیں کرتی. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آج ٹیکنالوجی ہے سب میں لوہا یوز ہوا ہے. لوہا بذات خود ایک بہت 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 فائدے مند چیز ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لوہے کا جو کام ہے اور لوہے کے ذریعے جو لوگ ترقی کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ پروفٹ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت ہے. اور اس میں بڑا زور ہے. انسان دیکھیں اپنے ہاتھ سے ہمارا زور بازو بڑا ویک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت دی ہے لوہا، جو کسی بھی فارم میں شیپ میں جو ہے یہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. آپ اس کو کہیں پر بھی لگائیں، اس کا کوئی بھی فائدہ آپ لے سکتے ہیں. اس کے اندر الیکٹریسٹی اس سے پاس ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر مٹی ہے یا آپ لکڑی کو دیکھیں، وہ بھی ایک مضبوط چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ نہیں، اس سے الیکٹریسٹی پاس نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت دی ہے کہ اس میں بڑا زور ہے، آپ اس کو کہیں بھی یوز کرنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا کیوں ذکر کیا؟ بات تو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ یہ چیزیں بھیجی، لیکن اچانک سے حدید کا ذکر. تو اس سے پچھلی بات میں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے میزان بھی نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. اچھا، اب جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے احکامات اتارے ہیں یہ صرف ایک بندے کے لیے یا ایک معاشرے کے لیے، ایک ٹپیکل ایک تھاٹ کے لیے نہیں نازل کی، یہ پوری دنیا کے لیے کی ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بات، آپ انہیں حق کی بات بتائیں، اللہ کی بات بتائیں، وہ فٹافٹ قبول کرتے ہیں. کچھ سوچتے ہیں، کچھ جو ہے اوپر نیچے ہوتی ہے بات، لیکن قبول کر ہی لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بات سیدھی سمجھتے نہیں ہیں آپ کی، اور آپ کے ساتھ پھر وہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سننا چاہتے. ٹھیک ہے، تو اب جب میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے لیول پہ تو کر سکتے ہیں، لیکن بڑے لیول پہ، پوری دنیا کے لیول پہ قرآن کی حکومت کب قائم ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تم لوگ جہاد کے لیے نکلو گے، جب تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے لوہے کو استعمال کرو گے اور اس کے ذریعے اللہ کے دین کو پھیلاؤ گے. یعنی کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑے لیول پر دین کب پھیل سکتا ہے؟ جب لوگوں کو تھوڑے سے زور سے لے کر آئے اس سائڈ پہ، کیونکہ کچھ لوگ تو ایزیلی آ جاتے ہیں، لیکن یہ کیٹیگری بہت کم ہوتی ہے. بڑے لیول پہ لوگ ہیں جو ڈینائل کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں، تم لوگ غلط ہو. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ جب آپ سیدھے بات وہ نہیں سمجھتے تو پھر سختی کرنی پڑتی ہے. اور یہاں پر اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے میں نے لوہا جو ہے پیدا کیا ہے، اس کے اندر فائدے بھی بہت ہیں اور وہ بڑے زور والی چیز ہے. اور کس لیے یہ میں نے کیا ہے؟ تم جنگ کیوں کرو گے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے چھانٹ لے کہ کون اللہ کو نصرت دیتا ہے اور اس کے رسول کو بالغیب، بغیر دیکھے. اور آخر میں اللہ فرما رہے ان اللہ قوی عزیز، تمہارا رب بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قوی ہے، بہت قوت والے اور بہت عزیز ہے. یعنی کہ اگر تم لوگ نہیں بھی کرو گے نا کام، تم لوگوں میں سے کوئی بھی اٹھ کر اگر دعوت کا کام نہ کرے، جہاد نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اتنے قوی ہے کہ تمام کافروں کے دل کو ایک پل میں، ایک سیکنڈ میں موڑ سکتے ہیں اپنے دین کی طرف. لیکن میرا اور آپ کا بھی تو ٹیسٹ ہونا ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے تو پھر ٹیسٹ کیسا؟ پھر جنت اور جہنم کیسی؟ پھر جزا اور سزا کیسی؟ اصل بات تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بالغیب، کبھی نہیں دیکھا جنت کو، کبھی نہیں دیکھا جہنم کو، کبھی نہیں دیکھا اللہ کو، کبھی نہیں دیکھا موت کے بعد کیا ہوگا، کبھی نہیں دیکھا. لیکن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس پر یقین لائیں اور ہم اپنی کوششیں کریں اللہ کے دین کو جتانے میں. یہاں پر تو اسپیسیفکلی بات جو ہو رہی ہے وہ حدید سے، یعنی کہ جنگ کی بات ہو رہی ہے. لیکن اب میں اور آپ، اب ہم کہیں کہ بھائی میں اور آپ تو جنگ کر نہیں سکتے، تو اب ہم لوگ کیا کریں؟ تو چلو کچھ بھی نہیں کرتے. تو اس سے بہتر یہ ہے، ہم کچھ نہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے جہاد کریں. یہ جہاد اکبر ہے. جب آپ کیا کرتے ہیں؟ کتاب کے ذریعے جہاد کرتے ہیں. اور کیسے ہوگی یہ جہاد؟ اللہ کے کلام کو سیکھیں اور سکھائیں. اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. پھر ایک جگہ پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں. تو فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل القرآن و خاصتہ، اللہ کے گھر والے وہ ہیں جو اہل القرآن ہیں، قرآن پڑھنے والے، سیکھنے والے، سمجھنے والے، امپلیمنٹ کرنے والے، آگے پہنچانے والے، اس پہ تدبر کرنے والے، تفکر کرنے والے، اس کا وقت گزارنے والے، و خاصتہ، اور ان کی خاصیت یہ قرآن پاک ہے۔ تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم آہستہ آہستہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے مائنڈس کو چینج کریں گے، خود سیکھیں، اسکالرس کے انڈر بیٹھ کے سیکھیں، کہ ایک ورڈ کو سیکھیں، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ ایک آیت کر کے لیکن گھر میں قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے کا ایک ماحول بنایا جائے، اس کتاب سے آپر میں جڑیں۔ یہ زندگیاں بدلنے آئی ہے، یہ صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف مردے کے اوپر سورہ یاسین کے لیے نہیں آئی ہوئی، یہ صرف دلہن کے اوپر کے سر کے اوپر سے گزارنے کے لیے نہیں ہے شادی کے وقت، یہ میری اور آپ کی زندگی میں ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، ہمیں بدلنے کے لیے آئی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا میں آپ سے کوشچن کرتی ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے نا کہ اس دین پر استقامت حاصل کرے، تو قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے کہ آپ دین پر استقامت سے چل سکتے ہیں، اور آپ میں سے ہر کسی کا دل تو چاہتا ہوگا کہ وہ دین پر استقامت اختیار کرے، تو اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کو نصرت دو گے تو وہ تمہیں نصرت دے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا، یعنی ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کو نصرت دو گے، اللہ کو نصرت ہم کیسے دیں گے؟ اللہ کے دین کے ذریعے، اللہ کے دین کو پھیلا کر، ینصرکم، وہ تمہیں جتا دے گا، تم اللہ کے دین کے کاموں میں لگ جاؤ، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقتیں سب لگا دو، جو پاس ہے اللہ کے دین پہ لگا دو، تم جو کر رہے ہو نا اللہ اس پہ تمہیں کامیاب کر دے گا، تم جو کچھ کر رہے ہو، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تمہیں جتا دے گا، تم جہاں پہ جس فیلڈ میں ہو، تم کسی ٹیکنیکل فیلڈ میں ہو، سوشل سائنسز میں ہو، میڈیکل کی فیلڈ میں، جو بھی کر رہے ہو، اگر تم ساتھ دین کا کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کاوش کر رہے ہو، تو تمہیں جتا دے گا۔ اور یہاں پر اسپیسیفکلی جیسے جہاد کا حکم ہے، تو ہم لوگوں کو ایک مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے کہ یہ چیز بہت اہم ہے، اور اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا قبضہ ہو، اسلام قابض ہو، اسلام جو ہے وہ برتر ہو سب ریلیجنز میں، تو وہ صرف اور صرف اسی جہاد سے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سیدھے راستے پر چلائیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم کام نہیں کرو گے تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہیں، بہت قوی ہیں، بہت زیادہ طاقتوں والے ہیں، اور بہت زیادہ عزیز ہیں، یعنی بہت زیادہ زبردست ہیں۔ یہ جو آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور وَجَعَلْنَا، ٹھیک ہے، اور ہم نے بنایا فی ذُرِّيَّتِهِمَا، ان دونوں کی ذریت میں، یعنی ان کی اولاد میں، النبوہ، نبوت کو، ان دونوں کی اولاد میں نبوت بہت زیادہ تھی، والکتاب، اور ہم نے ان کو کیا دی تھی؟ کتاب، فمنہم مہتدن، اور ان کے اندر کیا ہے؟ مہتدن، یعنی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے کثیر ایسے ہیں، بہت زیادہ ایسے ہیں جو فاسق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف دو ہی نبیوں کا ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ تو کوشچن ارائزز کہ وائی اللہ تعالیٰ ہیڈ سلیکٹڈ دیز ٹو انبیاء فار دس آیا، رائٹ، اس میں انہی کا کیوں ذکر ہے؟ اور بھی تو نبیوں کو کتاب دی ہے، لیکن انہی کا کیوں ذکر ہے؟ کہ ایک بات یاد رکھیں کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام جب آئے تھے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سمندر مطلب ایک پورا طوفان آیا تھا، اور سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو یعنی کہ تباہ کر دیا تھا، اور صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے پیروکار تھے وہ ہی بچ گئے تھے۔ تو یعنی کہ ان کے ساتھ جو رہنے والے تھے نا، ان کے بعد جو لوگ تھے ان میں اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی، تو ہی از آر سیکنڈ فادر۔ پہلے فادر آدم علیہ السلام تھے نا، تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد سب چیزوں کو تباہ کر دیا گیا تھا، تو پھر یہ سیکنڈ فادر اس طرح تھے کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے تو ان سے جنریشن اور ان سے دنیا چلی تھی، اور ان میں نبوت آئی تھی۔ اور پھر انہی میں ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر نیم اس لیے منشن ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے تو دو بیٹے تھے نا، اسحاق اور اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے پھر جو ہے یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے 12 بیٹے، اور پھر ان میں سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور پھر مطلب اس طرح یہ نبوت چلی، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا نَبُوَّةً، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت میں کیا رکھا تھا؟ نبوت کو رکھا تھا۔ تو نبوت کو کیوں رکھا تھا ان لوگوں کی ذریت میں؟ کیونکہ ایک تو یہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے نبوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ کس کو نبوت دیں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو نبوت کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس کو کتاب دیتے ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اچھا، ایک اس میں بڑی اہم چیز جو دیکھنے والی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ آیت آئی ہے اور اس سے پچھلی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میزان نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اور یہ مطلب لوگوں نے اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں کہ ہم لوگ کسی نہ کسی وے میں جہاد کریں اور کسی نہ کسی وے میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں۔ تو یہ ان نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے ہی بھیجا تھا کہ وہ یہ کام کریں اور لوگوں کی زندگیوں میں میزان اور کتاب کو رائج کریں، تاکہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دین سے جڑیں اور وہ انصاف کو قائم کریں زمین کے اوپر اور اپنی زندگیوں میں، اپنی جانوں میں۔ لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں؟ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ انہی کی اولادوں میں مہتدن کچھ جو تھے وہ ہدایت پر تھے، وَكَثِير اور بڑی تعداد میں، مِنْهُمْ فَاسِقُونَ یعنی بڑی تعداد میں جو ان کی اولادیں تھیں وہ کیا ہو گئی؟ فاسق ہو گئی۔ فاسق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریجیکٹ کرنے والی، ٹھیک ہے۔ اور فسق کہتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی فروٹ ہوتا ہے نا، فروٹ جب وہ اتنا زیادہ جب وہ اتنا پک جاتا ہے کہ وہ ربڈ ہوتا ہے اور اس کا جو غلاظت ہے یا جو اسمیلی پارٹ ہے یا اسمیلی جو اس کا مٹیریل ہے وہ باہر آنے لگتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اٹس ان اے فسق کنڈیشن، رائٹ۔ تو دیکھیں جب انسان کے اندر برائی اتنی پھیل جائے کہ وہ اس کے پر نظر آنے لگے اور اس کی ظاہر میں آنے لگے، تو اس کنڈیشن کو ہم فسق کی کنڈیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں میں یعنی کہ ان کی ذریت میں بہت کم ایسے تھے کہ جو تھے محتد تھے یعنی ہدایت پر تھے، اور کثیر منہم فاسقون۔ اچھا، یہاں پر ایک تو ہماری یہ مسکنسیپشن ختم ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم اچھے خاندان میں رہیں گے، اچھے لوگوں سے جڑے رہیں گے، ہمارا خاندان بڑا اچھا ہے، ہمارا بڑے اچھے لوگوں میں ہے، تو ہم تو کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ہماری نسبت فلانے بندے سے یا فلانے لوگوں سے۔ اب یہ دیکھیں نبیوں کی اولاد ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ کیا تھے؟ فاسق تھے، گمراہ تھے، یعنی کہ وہ اتنے برے ہو گئے تھے کہ وہ برائی ان کے اندر وہ رک ہی نہیں پائی تھی، وہ برائیاں باہر نظر آنے لگ گئی تھی۔ تو ہماری یہاں پہ کنسیپشن ختم ہو رہی ہے کہ ہم لوگ یہ نہ سوچیں کہ بس اگر ہم لوگ ہماری اس بندے سے نسبت جڑ گئی یا فلانے بندے سے نسبت جڑ گئی تو بس ہمارا تو حساب کتاب یہی دے دے گا نا ہماری جگہ، ایسا نہیں ہوگا۔ مطلب ہر انسان جو ہے وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ لا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو ہمیں یہاں پر کیا سیکھنا ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ بس اگر ہم لوگ اس انسٹیٹیوٹ سے جڑ گئے یا اس بندے سے جڑ گئے یا فلانے شیخ سے جڑ گئے یا فلانی شخصیت سے جڑ گئے تو بس چلے ہماری تو بخشش ہو جائے گی، یا بس ہم تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں تو ٹھیک ہے بس وہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ نہیں، ایسے نہیں چلتا یہ کام، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں نبیوں کی اولادیں ہیں جن کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے کثیر ایسے تھے جو فاسق تھے، ٹھیک ہے، جو گمراہ ہو چکے تھے۔ تو نبیوں کے بیٹے بھی، نبیوں کی اولادیں بھی گمراہ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں اور اس کے اندر ہماری ایک اور اللہ مسکنسیپشن کو دور کریں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ باپ تو اس کا بڑا نیک ہے، ماں تو بڑی نیک ہے، یہ اولاد کیوں بگڑ گئی؟ تو یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر باپ ماں نیک ہے تو بچہ کبھی بگڑ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں ہم لوگوں کے ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اگر بچہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے 10 بیٹے یعنی کہ ان میں سے جو سب سے بڑا بیٹا تھا وہ آلموسٹ، اگر ہم اسرائیلائٹس یعنی جو بنی اسرائیل کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا بیٹا تھا وہ آلموسٹ 40 ایئرس کا تھا، لیکن یہ پہلے 10 بیٹے جو تھے وہ مل کر اپنے 12 سال کے بھائی کو کنویں میں گرا رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے ان کو یہ جیلسی ہے کہ ہمارے فادر ہم سے کم محبت کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ اب آپ صرف یہ دیکھیے کہ کس طرح سے اولاد تو وہ ایک نبی کی تھی نا، ایک نبی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے گرینڈ فادر ہیں ان بچوں کے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ حسد کر رہے ہیں۔ تو
بچے اگر بگڑتے ہیں یا نیک، خاص طور پہ میں طور پہ نیک ماں باپ کی بات کر رہی ہوں، ان کے بچے اگر بگڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ماں باپ ہی کی تربیت ہے، نہیں، انسان اپنے معاشرے سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اپنے اندر انسان کے نفس میں بہت ساری ایسی خامیاں ہوتی ہیں جن کے اوپر اس نے خود قابو پانا ہوتا ہے۔ یہ تربیت پہ صرف نہیں ہوتا، ہم تربیت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اپنی اولاد کو رائٹ اینڈ رانگ، لیفٹ اینڈ رائٹ سمجھا دینا ہوتا ہے کہ دس از رائٹ، دس از رانگ، دس از لیفٹ، دس از رائٹ، اٹس اپ ٹو یو واٹ ایور یو ڈو، ٹھیک ہے، آپ کو آپ کی انجام سے ڈرا دینا، بس یہ کام ہوتا ہے تربیت میں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹ کر وہاں لے کے جانا، بچپن تک انسان یہ کام کر سکتا ہے، پوری عمر نہیں۔ تو اگر آپ کے سامنے، آپ دیکھیں ہم لوگ نا فوراً لوگوں پہ ججمنٹ بھی پاس کرتے ہیں، ہمیں اس چیز سے بچنا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہی فوراً کنکلوژنز نہ نکالیں کہ ماں باپ تو اس کے بڑے اچھے ہیں، بچہ کیوں بگڑ گیا، یعنی ماں باپ میں ہی کوئی مسئلہ ہوگا، نہیں، یہ بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں کو قرآن یہ سکھا رہا ہے کہ ہم لوگ مسکنسیپشن سے نکلیں اور ہم اپنے برین میں ایک بگ سپیس رکھیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو مارجن دیں، یہ نہیں کہ ہم لوگ کہیں کہ نہیں بس نیک لوگوں کے ساتھ تو صرف نیک ہی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہمیشہ نیک لوگوں کی، نیک اولاد کی، نیک صحبت کی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں رکھے، اور یہ جو دعا ہے اس کو کثرت سے پڑھا کریں، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا آپ کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس میں ہم اللہ سے یہ مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا نیک لوگوں کی صحبت دے، نیک لوگوں کے ساتھ رکھ، ٹھیک ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ اگلی جو آیت ہے اس میں کافی ڈیٹیلڈ باتیں ہیں اور وہ بہت 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 زبردست ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو زندگی رہی تو اس کو ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ جو پڑھا جو سنا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دیں، اور جو غلطی ہو گئی اسے معاف کر دیں، جو حق اور سچ تھا وہی دلوں میں رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔